سب تو پہلے تو یہ یاد کر لو کہ نبی پاک دے علم غیب تے سب تو پہلے اعتراض کرنے والے منافق نے. سب تو پہلے کنہ اعتراض کیتا تے رب نے قرآن دے اندر علم غیب دا اعتراض کرنے والے انہوں کی فرمایا ایک کون نے خبیث نے ایک کون نے اور علم غیب نو منن والے کون نے ایک طیب نے اور علم غیب دا انکار کرنے والے منافقین دی جماعت ہے اور علم غیب نو منن والے صحابہ کرام دی جماعت ہے. الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ خالق کائنات جل علا دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب تعالی نے سانو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور انسان بنا کے اللہ نے ساڑے تے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، ساڑے تے احسان فرمایا کہ سانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا اور مسلمانہ دے اندر پھر اس گروہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا کہ جو نبی پاک دیاں شانہ چھپان والے نہیں نے بلکہ بیان کرنے والے نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار شانہ عطا فرمائیاں. انہاں شانہ دے وچوں ایک شان اے بھی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب دا علم عطا فرمایا. جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو جاری ہے. گزشتہ 3 جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر آپ حضرات نے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تفصیلاً اس موضوع نو سماعت فرمایا. آج اس حوالے نال چوتھا جمعۃ المبارک ہے، چوتھی نشست اور آخری نشست ہے آج اس موضوع دے حوالے نال. آج دا موضوع آپ حضرات نے اشتہار اور فلیکس دے اوپر جس طرح پڑھیا، منکرین علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات اور ان کے جوابات. تو انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اپنے مضمون نو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان کراں. اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے. اپنی گفتگو دا آغاز قرآن مجید فرقان حمید دے جڑی آیت کریمہ میں نے تلاوت کیتی ہے اس تو کرنا ہاں. سب تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دے علم غیب تے اعتراض کرنے والے یہ آج دے نہیں نے، یہ بہت پرانے نے. سرکار دے علم غیب دے منکر بولو بہت کنے پرانے نے. آؤ قرآن نے پاک دے وچوں میں عرض کراں کہ سرکار دے علم تے اعتراض کرنے والے کدو دے نے. جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے سورت آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے اور سورت دا 18واں رکوع ہے، 179 آیت دا نمبر ہے. اس دے شان نزول دے اندر تمام مفسرین نے اس بات نو نقل فرمایا
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام دا اجتماع ہے، میرے آقا کریم منبر ختم نبوت تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے صحابہ دے سامنے واعظ فرمایا، بیان فرمایا، خطاب فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی حمد و ثنا پڑھی اور حمد و ثنا تو بعد فرمایا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا فضل والا ہے، رب تعالیٰ نے میرے تے بڑا فضل فرمایا ہے، مینوں بہت علم عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام تے آپ دی تمام اولاداں دی روح نو پیش کیتا گیا اور آپ نے تمام ارواح نو دیکھ لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے تے بھی قیامت تک دیاں روحاں نو پیش فرمایا اور میں سب نو جان لیا، پہچان لیا۔ میرے آقا فرماندے نے کہ رب نے مینوں قیامت تک دا علم عطا فرما دیتا، میں جاننا ہاں کون کون کافر ہوئے گا، قیامت تک میں جاننا ہاں کون کون ایمان والا ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے مینوں قیامت تک دا علم عطا فرمایا ہے اور میں جاننا ہاں کہ قیامت تک کون کون کافر ہوئے گا اور کون کون ایمان والا ہوئے گا۔ میرے آقا کریم نے جدو یہ خطاب فرمایا تو سرکار دی مجلس دے اندر جتھے مومن بیٹھے سن اوتھے منافق بھی بیٹھے سن، جڑے بظاہر تے کلمہ پڑھن والے سن لیکن دلوں حضور دے مخالف سن، اتو تو کلمہ پڑھن والے۔ فبلغ ذالک المنافقین، جدو منافقاں تک ایک خبر پہنچی، فقالوا تحیان، منافقاں نے ہسنا شروع کر دیتا۔ منافق جڑے نے وہ ہس پے تے کہن کی لگے، ایک دوسرے نو کہن لگے ویکھو محمد مصطفیٰ دے دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ میں قیامت تک دے ایمان والیاں نو اور منافقاں نو اور کافراں نو جاننا ہاں، حالانکہ اسی 5 ٹائم نمازاں پیچھے پڑھنے ہاں تے ساڈا تے پتہ نہیں لگا اج تک، اسی 5 ٹائم نمازاں پیچھے پڑھنے ہاں تے سانو تے کدی نہیں کیا کہ تسی مومن جے منافق جے، اسی تے 5 ٹائم پیچھے نمازاں پڑھنے ہاں، سانو تے پہچان نہیں سکے تے دعوے پہ کرتا ہے کہ قیامت تک میں جاننا ہوں۔ اے منافقہ نے آپس دے اندر گفتگو کی تھی، منافقہ دی اس گفتگو تو پتہ چلیا کہ سرکار تے علم غیب دا اعتراض منافقین کر دینے، اور سب تو پہلے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب شریف دا انکار کیتا او منافقین دی جماعت سی۔ وہ کنہ دی جماعت ہے بولو؟ سرکار دے علم غیب تے اعتراض کون کرتے نے بولو؟ قرآن پاک میں پیش کر رہے ہیں، سورت آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں توفیق عطا فرمائے، گھر جاؤ قرآن پاک کھولو اور اس آیت کا ترجمہ پڑھو جو میں پڑھ رہے ہیں، شان نزول پڑھو۔ سب تو پہلے نبی پاک دے علم غیب تے بولو کنہ نے اعتراض کیتا ہے؟ منافقین نے۔ تے بنیاد کی بنائی کہ نبی پاک نے جو بیان فرمایا نا، تقریر فرمائی کہ میں قیامت تک مومنانو اور ایمان والیانو اور کافرانو جاننا ہاں، اس بنیاد تے بنیاد بنا کے تے کہن لگے جی دیکھو دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دے کافرہ مومنانو جاننا، حالانکہ اسی 5 ٹائم پیچھے نمازہ پڑھنے ہاں تے سانو تے جان دے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فبلغ ذالک النبی، جدو یہ خبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ منافقین جڑے نے وہ آپس دے اندر ہس رہے نے اور میرے علم غیب تے اعتراض کر رہے نے اور آپس دے اندر مذاق کر رہے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ تو اتنا بڑا کر دیتا لیکن سانو تے سرکار جان دے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جدو میرے آقا تک خبر پہنچی، میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا مدینہ پاک دی گلی دے اندر منادی کر دو، اکٹھے ہو جاؤ، مصطفیٰ نے تھانوں بلایا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلایا ہے، حضور نے واز کرنا ہے، بیان کرنا ہے، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعلان سنیا، سارے مسلمان مومن منافق بھی آ گئے، مسجد پاک بھر گئی۔ فقام علی المنبر، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے حجر مبارک دی وچوں باہر تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا کریم نے کالی چادر دی بکل ماری، میرے آقا منبر دی اتے تشریف فرما ہوئے۔ فقام علی المنبر، میرے آقا کریم منبر تے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا۔ صحابہ فرما دینے، آج ساڑھے آقا کریم دے چہرے دا رنگ بدلیا ہویا ہے، آج چہرے تے جلال نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے خطاب فرمانا شروع کیتا۔ صحابہ فرما دینے، او نبی جڑا کدی خطبہ دیندا ہے نماز دا، کدی خطبہ دیندا ہے روزے دا، کدی خطبہ دیندا ہے حج دا، کدی خطبہ دیندے نے نماز دا، کدی خطبہ دیندے نے زکات دا، اج میرے آقا نے علم غیب شریف دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا نے خطاب مبارک شروع فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی۔ حمد و ثنا تو بعد میرے آقا کریم نے جڑا پہلا جملہ ارشاد فرمایا بڑا قابل توجہ ہے۔ میرے آقا دا جلال دیکھو، حضور نے فرمایا ان قوماں دا کی حال ہے جڑے میرے علم تے اعتراض کر دیاں نے، انہاں لوگاں دا کی حال ہے جو میرے علم غیب تے اعتراض کر دینے۔ میرے آقا کریم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دعوت دے کے توانوں بلایا ہے، آج مسجد ساری بھری ہوئی ہے، ایمان والے بھی موجود نے، منافق بھی موجود نے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا اعلان سن لو، سلونی اما شیطا، وہ میرے علم غیب تے اعتراض کرنے والو آج میرے تے سوال کرو، قیامت تک لئی جڑے واقعے دے بارے بھی پوچھو گے میں جواب دین واسطے تیار ہاں۔ فرمایا قیامت تک گھر جا کے بکواس کرتے جے میرے علم دے بارے، قیامت تک جڑا مرضی واقعہ جڑا مرضی سوال کرو۔ فرمایا سلونی، جاؤ کھلی چھٹی ہے، جو تہاڈے دل دے اندر ہے جو مرضی پوچھ لو۔ ادھر میرے آقا کریم نے اعلان فرما دیتا، مسجد نبوی دے اندر سناٹا چھا گیا۔ او جڑے منافق اعتراض کرنے والے سن، اعتراض کرن دے وقت تو شیر سن، مگر اج سوال کرن دا وقت آیا تے خاموشی چھا گئی، کوئی بولن واسطے تیار نہیں۔ ادھر جدو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاماں نے دیکھیا کہ او منافق تے بول نہیں رہے، انہاں دے وچوں ایک سچے عقیدے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تاکہ میں سوال کراں، میرے آقا اس کا جواب دین، قیامت تک لئی لوگاں نوں یہ پیغام پہنچ جاوے رب نے اپنے محبوب نوں سارے علم عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے ادب نال کھڑے ہو گئے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، سونیا اے دسو میرا باپ کون ہے؟ یا محمد من ابی، سونیا دسو میرا باپ کون ہے؟ حضرات یہ بڑا نازک سوال ہے۔ باپ دے متعلق یا خدا جاندہ ہے یا ماں جاندی ہے، تیسرا کوئی نہیں جاندہ، لیکن صحابہ نے گویا سوال کیتا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے۔ حالانکہ میرے آقا فرما دے رہے کہ قیامت تک جو سوال ہے کر لو مستقبل دے بارے، لیکن صحابی نے ماضی دے بارے سوال کیتا اور گویا امت نو اے دسیا کہ ساڑھے آقا کریم نو جدو تو کائنات بنی ہے ادو تو لے کے قیامت تک دی ہر چیز دا خبر ہے۔
یا محمد من ابی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دسو میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے بھی نہیں فرمایا کہ میں تے آن والے واقعے دے بارے تھانوں کیا ہے اور تسی اپنے نسب دے بارے میرے کو پوچھ رہے نے۔ خدا دی قسم اٹھا کے آنا برجستہ میرے آقا کریم نے جواب ارشاد فرمایا ابو کا حذیفہ، اے سوال کرنے والے پریشان نہ ہو، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ لوگ میرے نسب تے تان کر دے سن کہ پتہ نہیں تو حذیفہ دا نطفہ ہے یا کسی اور دا۔ فرماندے نے کہ آج جدو دریائے رحمت جوش کے اندر دیکھیا، میں کیا میں بھی سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا لو۔ وہاں ادھر میرے آقا نے فرمایا سلونی، اور کوئی سوال ہے تے کرو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا محمد من ابی، سونے میرے باپ دا نام کی ہے، میں کس دا نطفہ ہاں، میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے۔ منافقہ دے وچوں ایک اٹھیا کہنے لگا کہ یہ دسو میں جنت دے اندر جاواں گا یا جہنم دے اندر جاواں گا؟ میرے آقا نے فرمایا سن لے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے دل دے اندر مصطفیٰ کریم دا بغض ہے۔ پتہ لگا میرے آقا جانتے نے جنت اندر کنے جانا ہے تے جہنم اندر کنے جانا ہے۔ میرے آقا سب دے انجام تو واقف نے۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جہنم دے اندر جائیں گا۔ صحابہ کرام فرما دینے اج میرے کریم آقا علیہ السلام دے چہرے تے پہلی واری جلال دیکھیا، اکھاں دے اندر خون اتریا ہے۔ میرے آقا کریم دے نیچے لکڑی دا منبر مبارک بھی لرز رہا ہے۔ صحابہ ڈر گئے کدھر زمین نہ پھٹ جاوے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لے، رو کے عرض کی رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ سونے اسی دین اسلام تے راضی ہاں، یا رسول اللہ سی اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، تے تو ہڈے نبی ہون تے راضی ہاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو اپنے غلامہ دی عقیدت دیکھی، صحابہ دا رونا دیکھیا، حضور دا غصہ مبارک جلال مبارک ٹھنڈا ہویا۔ حضور اپنے حجر مبارک دے اندر تشریف لے کے گئے۔ کچھ وقت گزریا، رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیتا، فرمایا جا جبریل میرا پیغام لے جا۔ ہن سنو رب دا پیغام جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ہن اللہ تعالیٰ تو انہوں پہلے حال تے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ طیب نو اور ستھرے نو اور پاکیزہ نو اور گندے نو آپس دے اندر جدا جدا کر دے گا۔ فرمایا خبیث الگ ہو جان گے، طیب الگ ہو جان گے، ایمان والے الگ ہو جان گے، منافق الگ ہو جان گے، بلکہ فرمایا علم غیب دا اعتراض کرنے والے الگ ہو جان گے، تے مصطفیٰ دا علم منن والے الگ ہو جان گے۔ قرآن پاک پیش کر رہے ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہون پہلے حالات اللہ تعالیٰ تو انہوں نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب نو جدا جدا کر دے گا۔ طیب تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے، اور خبیث تو مراد منافقین نے۔ طیب تو مراد علم غیب منن والے نے، اور خبیث تو مراد علم غیب دا بولو
خبیث وہ ہوندا ہے جڑا علم غیب دا انکار کرے رب دے قرآن دا فیصلہ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب قرآن پاک کی آیت یاد کر لو حتی یمیز بولو حتی یمیز الخبیث حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ اکبر فرمایا ہون خبیث اور طیب جدا جدا ہو جان گیا طیب کون نے جڑے علم غیب نو بولو بولو طیب کون نے جڑے علم غیب نو تے خبیث کون نے او علم غیب نو نہ منن والے خبیثو سن لو قرآن اعلان کر رہا ہے جڑا مصطفیٰ دے علم غیب نو نہ مننے پکا خبیث ہے بولو پکا قرآن پاک چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران جا کے تلاوت کرو اللہ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ فرمایا ہون طیب جدا ہو جان گے خبیث جدا ہو جان گے پتہ لگا جڑا ایمان والا ہے وہ مصطفیٰ دے علم غیب نو منن والا ہے تے جڑے منافق نے جڑے علم غیب نو نہیں مندے قرآن کہندا ہے پکے علم غیب دے انکار کرنے والے بولو پکے خبیث نے ادھر جو دو آیت کریمہ نازل ہو گئی پھر میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا منادی کرو مصطفیٰ نے بلایا ہے سارے لوگوں نے جمع کرو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک دی گلی بازار دے اندر ندا دے رہنے لوگو سارے مدینے والے آؤ مسجد نبوی دے اندر اکٹھے ہو جاؤ تو رب دے محبوب نے بلایا ہے ان سارے آگے ایمان والے بھی آگے مومن بھی آگے طیب بھی آگے خبیث بھی آگے منافق بھی آگے مسجد نبوی بھر گئی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام فقام علی المنبر میرے آقا کریم منبر تے تشریف لے کے آئے سامنے جناب ابو بکر صدیق بھی موجود نے حضرت عمر فاروق عثمان غنی بلال طلحہ زبیر میں کہنا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مسجد نبوی بھری ہے میرے آقا منبر تے بیٹھے جدو آیت کریمہ نازل ہوئی میرے آقا کریم نے خطاب شروع کیتا صحابہ دا اجتماع ہے میرے آقا منبر تے بیٹھے نے مسجد نبوی شریف دا ماحول ہے حضرات بڑی توجہ فرماؤ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا او منافقو میری مسجد وچوں نکل جاؤ حضور نے کی فرمایا منافقو میری مسجد وچوں بولو میں شان نزول آج درج کر رہا ہاں کہ آیت نازل کیوں ہوئی حتی یمیز الخبیث من الطیب فرمایا منافقو جلدی کرو فاخرج نکل جاؤ دفع ہو جاؤ میری مسجد وچوں نکل جاؤ آج اسی کسے بد عقیدہ نو اپنی مسجد وچوں نکالیے نا تے کچھ ساڈے اپنے بھائی کہندے جناب بڑی زیادتی ہے اللہ دے گھر دے وچوں کسے نو نہیں نکالنا چاہیے میں نہ تو مسجد دی گل پہ کرنا ہے نبی پاک دا گستاخ ہوئے اللہ جنت اندر بھی نہیں رہن دیندا رب جنت اندر بھی رہن دیندا شیطان عابد زاہد متقی پرہیزگار 6 کروڑ سال رب دی عبادت کرنے والا 7 لاکھ سال دا ایک سجدہ کرنے والا کیوں رب نے نکالیا ایک کوئی وجہ ہے تعظیم نبی نہیں کر سکیا نبی دی تعظیم نہیں کی تھی باقی رب نو تے او مندا سی ایڈا پکا توحیدی کہن لگا جی میں رب تو علاوہ کسی نو مننا ہی نہیں ہے اس تو وڈا توحیدی کون ہو سکتا ہے لیکن رب نے فرمایا فخرج نکل جا پتہ لگا رب نو بھی منو تے جنہ ہستی
ہستیاں نو رب منوائے انہاں نو بھی مننا چاہیدہ ہے۔ آج منافقاں نو میرے آقا کریم نے مسجد نبوی شریف دے اندر فرمایا فخرج، منافقو دفع ہو جاؤ، منافقو نکل جاؤ۔ ادھر میرے آقا نے جملہ بولیا، منافق جڑے نے ایک دوسرے نو اشارہ پہ کر دینے، کہنے لگے انہوں کی پتا کون منافق ہے تے کون مومن ہے، بیٹھے رہو، اٹھیو نا، بیٹھے رہو، انہوں کی پتا لگا کہ ایک گل کہنا کہ حضور نو نہیں پتا یہ منافقاں دا عقیدہ ہے۔ ہن منافق بیٹھے نے، کہنے لگے اکو جیسے لباس، اکو جیسے داڑیاں اور اکو جیسے سڑیاں شکلاں، بیٹھے رہو، کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ میرے آقا کریم نے دوبارہ ارشاد فرمایا منافقو تسی میرا اعلان نہیں سنیا، نکل جاؤ میری مسجد دے وچوں۔ کوئی نہ اٹھیا، کہنے لگے بیٹھے رہو۔ میرے آقا کریم نے ارشاد تیسری مرتبہ فرمایا نکل جاؤ وگرنہ میں ایک ایک دا نام لے کے تہانوں نکالاں گا۔ بولو یا سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم آؤ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا، نبی پاک دا فرمان تو انہوں سنا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ وگرنہ ایک ایک دا نام لے کے تو ہنوں نکالاں گا۔ اللہ اکبر۔ ہن منافق جڑے نا اشارے نہ کہندے نے نہ اٹھیو، اگر اٹھو گے تے پکڑے جاؤ گے۔ یہ نہیں جاندا ایویں دھمکی دے رہے ہے کہ نام لے لے کے، انہوں کی پتا اکو جیسے ساڑیاں شکلاں نے۔ جدو کوئی نہ اٹھیا، آؤ میں دکھانا کتاب دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا فلان ابن فلان، اے فلان دے بیٹے فلان تو منافق نکل جا۔ ایک ایک دا نام میرے آقا نے لے کے، ایک ایک دا نام اور اس دے باپ دا نام لے کے چون کے منافقاں نو میرے آقا کریم نے اپنی مسجد دے وچوں نکالیا۔ کتھوں نکالیا؟ ذرا زبان شریف نو تکلیف دیو، بولو ذرا، منافقاں نو کتھوں نکالیا؟ منافقاں نو کتھوں نکالیا؟ مسجد نبوی شریف دے وچوں میرے آقا نے نکالیا، اور رب دے حکم دے مطابق، رب دے حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب دا حکم آ گیا نا، تے پھر ایک ایک دا نام چون کے اس دا نام لیا، اس دے باپ دا بھی نام لیا۔ حضرات دیکھو نفاق کتھے ہوندہ ہے، کسے دے چہرے تے نہیں لکھیا، متھے تے نہیں لکھیا کہ منافق ہے۔ نفاق کتھے ہوندہ ہے، یہ تے دل دی ایک کفیت دا نام ہے۔ میرے آقا دا علم غیب ویکھو، میرے آقا دل دے حالاتوں بھی واقف رہے، میرے آقا دے ہر دل دے حالات تو واقف نے۔ میرے آقا نے فرمایا نکل جاؤ، سارے منافقاں نو نا میرے آقا نے اپنی مسجد دے وچوں نکال دیتا، تے منافق نکلے باہر چوک دے اندر جا کے کھڑے ہو گئے، آپس دے اندر ہن میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ ساڈے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، اللہ دے گھروں سانوں نکال دیتا گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ مسجد دے وچوں تے سانوں نکال دیتا گیا ہے تے اسی ہن نماز کتھے پڑھاں گے؟ یعنی ہین منافق پر نمازی بڑے پکے ہیں، منافق تے نمازی بڑے پکے نے۔ نمازاں دی فکر پہ گئی، کہنے لگے جی مسجد دے وچوں نکال دیتا ہے تے اسی ہن نمازاں کتھے پڑھاں گے؟ پھر آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ ایک نمی مسجد بنائیے۔ سارے منافقاں نے چندہ دیتا، خدا دی قسم اٹھا کے آنا ممبر تے بیٹھا، مسجد نبوی شریف دے مقابلے دے اندر مدینہ پاک دے اندر انہوں نے اپنی مسجد بنا لی۔ ہن صرف منافق ادھر جاندے نے، نبی دا غلام ادھر کو جاندہ ہی نہیں۔ بولو کوئی ہور صرف کون جاندے نے؟ او چاند ایک منافق جڑے نے، منافقاں دا گروہ ادھر جاندہ ہے، اور کوئی جاندہ
اور کوئی جاندا ہی نہیں ادھر. بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے چندہ بھی اسی دیتا ہے, محنت بھی کیتی ہے, مسجد بھی بنائی ہے, پر ساڑھے تو علاوہ تے ادھر کوئی آندہ ہی کوئی نہیں. پھر مشورہ ہویا چلو پھر تبلیغ کریے, نماز واسطے تبلیغ کریے, بے اسی مسجد بنائیے تے چل پے. ایک دروازے تے دستک دیتی, نبی پاک دے غلام باہر آئے, کہنے لگے کہ اسی مسجد بنائیے, اے اپنے محلے دی مسجد ہے, آپا انہوں آباد کرنا ہے, تو لہٰذا تسی مسجد نبوی دور ہے, ایک قریب اپنے محلے والی مسجد ہے, تسی ایتھے نماز پڑھیا کرو, ادھر مسجد نبوی شریف نہ جایا کرو. ایک ایک دروازے تے دستک دیتی. جدو تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام باہر تشریف لے کے آندے نے, انہاں دا اے پیغام سندے نے, اے گل سندے نے, تے صحابہ کرام جلال دے اندر آ جاندے نے, فرماندے نے منافقو دفع ہو جاؤ, اے دسو اسی تہاڈے پیچھے نماز پڑھیے یا رسول اللہ پیچھے پڑھیے؟ تہاڈے پیچھے نماز پڑھیے یا نبی پاک پیچھے جا کے نماز پڑھیے؟ اسی نماز رب دی پڑھنے ہاں, زیارت مصطفیٰ دی کرنے ہاں. صحابہ وہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. سوائے منافقت ادھر کوئی گیا ہی نہیں. میرا ہونے مضمون نہیں ہے کہ اس مسجد نہ پھر کی ہویا, انشاءاللہ پھر کسی موضوع دے موقع تے انشاءاللہ میں ضرور بیان کراں گا کیوں جڑی انہوں نے مسجد نبوی دے مقابلے اندر مسجد بنائی, پھر اس مسجد دا کی بنیا. اس تو اے بھی پتا چلیا کہ ہر مسجد دے اندر جانا نہیں چاہیے, ہر مسجد دے اندر نماز نہیں ہوندی. جس مسجد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بغض ہوئے, اور جس مسجد دے اندر نبی پاک دی شان نو گھٹایا جاوے, اس مسجد دے اندر جانا, اس مسجد دے اندر جانا چاہیے جتھے نبی پاک دی شاناں کھول کھول کے بیان کیتیاں جاندیاں ہون. اے صحابہ دا طریقہ ہے, اے ادو تو چلتے آ رہے ہیں, آج تک آ رہے ہیں. ادھر جدو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقاں نو نکال دیتا اور منافق آپس دے اندر پھر میٹنگ کیتی, کہنے لگے کہ اے دل دے حالات بھی اس نو پتہ ہے, تے اللہ تعالیٰ نے انہوں غیب دا علم عطا فرمایا ہے, تے سانو کیوں نہیں عطا فرمایا؟ جدو آپس دے اندر منافقہ نے ایک گل کیتی, رب نے پھر مزید قرآن دی آیت نازل فرما دی. ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ. تو جی اس سے آیت دا اگلا حصہ پڑھ رہا ہاں. رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب دی اے شان نہیں ہے کہ ہر کسے نو, ہر عام بندے نو غیب دا علم عطا فرما دے وے, بلکہ رب دی شان کی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جنہاں نو رسالت واسطے چن لیندا ہے, اپنے محبوب رسولاں نو اللہ تعالیٰ غیب دا علم عطا فرما دیندا ہے. رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُولِهِ مَن يَشَاءُ. رسولاں دے وچوں اللہ تعالیٰ جنوں چن لوے اندے تے غیب دا علم ظاہر فرما دیندا ہے. آؤ دوسرا اعتراض سب تو پہلے تو یاد کر لو کہ نبی پاک دے علم غیب تے سب تو پہلے اعتراض کرنے والے منافق نے. سب تو پہلے کنہ اعتراض کیتا؟ تے رب نے قرآن دے اندر علم غیب دا اعتراض کرنے والیاں نو کی فرمایا؟ ایک کون نے؟ خبیث نے. ایک کون نے؟ اور علم غیب نو منن والے کون نے؟ ایک طیب نے. اور علم غیب دا انکار کرنے والے منافقین دی جماعت ہے, اور علم غیب نو منن والے صحابہ کرام دی جماعت ہے. پیار نہ بولو سبحان اللہ. ایک اور آیت کریمہ پیش کی جاندی ہے سرکار دے علم غیب دے حوالے نال کہ نبی پاک نو علم غیب کوئی نہیں. سورت جن ہے, کیڑی سورت ہے بولو, کیڑی سورت اونچی بولو, سورت 29واں پارہ ہے. تو اے آیت کریمہ پیش کی جاندی ہے کہ نبی پاک نو علم غیب کوئی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا عالم الغیب
غیبی فلا یظہر علی غیبی. رب دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کسے نو بھی غیب دا علم عطا نہیں کردہ. اے ساڈے مخالف جڑے نے قرآن دی اتنی آیت پڑھ کے تے خاموش ہو جاندے نے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. لو جی قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسے ایک نو بھی غیب دا علم عطا نہیں کردا. سنی کہندے نے کہ اللہ ولیاں نو بھی علم دیندا ہے، اللہ تعالیٰ نبیاں نو بھی علم عطا کردا ہے غیب دا. تو قرآن تو کہندا ہے کسے نو بھی علم عطا نہیں کردا. میں کہنا کہ ملا ڈنڈی نہ مار، ایت ادھی نہ پڑھ، ایت پوری پڑھ. ایت کیونکہ مسئلہ ایتھے حل نہیں ہوئے گا، مسئلہ حل ہوئے گا اللہ تو بعد. مسئلہ کدو حل ہوئے گا بولو؟ اللہ تو بعد. دیکھو نا اسی کلمہ شریف پڑھنے ہیں، فرمایا لا الہ کوئی الہ کوئی. لا الہ کی مطلب ہے لا الہ ایڈا سخت ہے مارشل لا نالو بھی زیادہ سخت ہے. لا الہ کہندہ ہے کوئی خدا ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ کوئی خدا کوئی نہیں الا اللہ. کوئی خدا کوئی نہیں مگر ایک ہے. اللہ نے دسیا منکر نہ ہوئی الا اللہ اللہ ہے. پتہ لگا لا الہ الا اللہ. مسئلہ اللہ تو بعد حل ہوتا ہے. مسئلہ کدو حل ہوتا ہے بولو؟ ایک اور آیت کریمہ سنو، آیت الکرسی پڑھ دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندا. اللہ دے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کرے گا. من ذا الذی یشفع عندا. اللہ دے نزدیک کوئی شفاعت بولو نہیں کرے گا. ساڑھے مخالفے بھی آیت نہیں پڑھ دے، اگے آیت نہیں پڑھ دے تاکہ عقیدے دا پتہ نہ چل جائے. ایڈا جنی آیت پڑھ دینے ترجمہ بھی صحیح کر دینے پر آیت ادھی پڑھ دینے. من ذا الذی یشفع عندا. میں کہنا اگے پڑھ اگے کی لکھے ہے، سنو رب دا قرآن. فرمایا من ذا الذی یشفع عندا. اللہ دے نزدیک قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اے ساڈے مخالف اتنی آیت پڑھ کے چپ کر جاندے نے. وہ کہندے نے جناب اللہ دے بغیر کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا اللہ دی بارگاہ دے اندر. کہ سنی کہندے نے ولی بھی شفاعت کرن گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کرن گے، ولی بھی شفاعت کرن گے، نبی بھی شفاعت کرن گے. میں آنا ہاں قرآن اگے اعلان کر رہے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا بِإِذْنِ. رب دی بارگاہ اندر کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا بِإِذْنِ. جنوں رب اجازت دے گا او گج وج کے کرے گا. اللہ پتہ لگا مسئلہ کدو حل ہوندا ہے اللہ تو. ہن سنو فرمایا لا الہ الا اللہ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. او غیبہ دا جانن والا کسے ایک نو بھی غیب تے مطلع نہیں کردا الا من ارتضی من رسول. پر رسولاں دے وچوں جنے تے راضی ہو جاوے کدی غیب چھپاندا ہی نہیں ہے. الا من ارتضی من رسول. رسولاں وچوں جنے تے راضی ہو جاوے غیب چھپاندا. سورۃ جن دی آیت میں مکمل تلاوت کر رہے ہاں. اسی ادھیاں آیتاں پڑھنے والے نہیں ہاں. قرآن پڑھنے تے پورا پڑھنے ہاں. سرکار دا فرمان پڑھنے تے پورا پڑھنے ہاں. اور سانو ضرورت ہی نہیں ادھیاں آیتاں پڑھن دی، اسی پوری آیت پڑھنے والے ہاں. الا من ارتضی من رسول. جنہاں تے اللہ راضی ہو جاوے رسولاں وچوں انہاں تے غیب چھپاندا. بولو غیب چھپاندا. کتنا غیب دا علم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ صدقہ فطر دا مال تے میری ڈیوٹی لگ گئی کہ اس دی حفاظت کرو. رات دا ٹائم ہے تے ایک بندہ چوری کرنے واسطے آ گیا.
اس نے اپنا کپڑا بچھایا تے پڑھنا شروع کر دیتا. میں اس نو پکڑ لیا. میں کہا کہ میں چوکیدار ہاں, میں پہرے دار ہاں, مسلماناں نے صدقہ فطر دیتا ہے تو چوری کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے بچے بھوکے سن, میری بیوی بھوکی, میں بڑا پریشان ہے, اس واسطے آیا, لہذا میں مہربانی کرو چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ رحمت للعالمین دے غلام نے دل دے اندر رحم آ گیا, چھوڑ دیتا. صبح سرکار نے نماز فجر ادا کی تھی. مسجد نبوی شریف دا ماحول ہے, صحابہ کرام سارے تشریف فرما رہے. ادھر رات واقعہ حضرت ابو ہریرہ نال پیش آیا ہے, بخاری شریف پہ پڑھنا تے میرے آقا کریم مصلی ختم نبوت تے تشریف فرمانے تے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ابو ہریرہ او رات والے چور دی تے گل سنا. رات والے واقعہ ابو ہریرہ نال پیش آیا ہے, لیکن فرمایا رات والے چور دی گل سنا. رات ایک چور آیا سی نا جی یا رسول اللہ, فرمایا ان دی گل سنا. ہن میرے آقا نے غیب دی خبر ارشاد فرمائی کہ رات ایک چور آیا سی. آقا ایک بندہ آیا, اس نے آ کے تے اپنا دامن بھرنا شروع کر دیتا. میں رنگو ہاتھ پکڑ لیا تے اس نے بڑی منت کی تھی تے کہندے میری بیوی بچے بھوکے نے, میں تاں آیا. تے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے تے جھوٹ بول کے گیا ہے, رات پھر آوے گا. وہ جھوٹا ہے. یہ دوسری غیب دی خبر میرے آقا نے عطا فرمائی. پہلی غیب دی خبر میرے آقا نے فرمایا کہ رات چور آیا سی, اس دی گل سنا. دوسری غیب دی خبر میرے آقا نے فرمایا وہ جھوٹا ہے, وہ کی ہے جھوٹا ہے. یہ دوسری غیب دی خبر. تیسری غیب دی خبر میرے آقا نے فرمایا رات پھر آئے گا, رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ رات دا ٹائم ہویا, میں نے یقین ہو گیا کیونکہ یوحا دے لباں دے وچوں جڑی گل نکل گئی جھوٹی نہیں ہو سکتی. رات دا ٹائم ہے تو پھر آ گیا, اس نے اپنا دامن بھرنا شروع کیتا. میں پھر پکڑ لیا. میں کہا کل بھی آیا ہیں, آج پھر آ گئے ہیں. تے اج اس نے ایک نواں بہانہ بنا لیا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں بڑا پریشان سا, بیوی بچے بھوکے نے تے میں وعدہ کرنا ہن دوبارہ نہیں آواں گا تے اج مینوں چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے چلو وعدہ جو کر رہے ہیں تے میں چھوڑ دیتا. دربار مصطفیٰ صبح نماز پڑھی. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سنا, رات والے چور دی تے گل سنا. ایک چوتھی غیب دی خبر میرے آقا نے ایک حدیث دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا, رات والے چور دی تے گل سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے آقا رات ایک بندہ پھر آیا, جڑا پچھلی راتی بھی آیا سی, سونیا میں پکڑ لیا. اس نے بڑا کہنے لگا کہ میری بیوی بچے بھوکے نے, میں دوبارہ نہیں آواں گا. میرے آقا نے فرمایا جھوٹ بول کے گیا ہے. پنجویں غیب دی خبر ایک حدیث دے اندر, پنجویں غیب دی خبر میرے آقا نے فرمایا جھوٹ بول کے گیا ہے, پھر آوے گا. چھویں غیب دی خبر ایک حدیث دے اندر, رات آج آخری رات ہے اس واقعے دی. تیسری رات آئی, پھر پکڑیا گیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج تین میں چھوڑنا, آج تے چھڑنا. 3 دن راتاں ہو گئی ہیں تو بار بار آ رہے ہیں. کہنے لگا ابو ہریرہ ایک تیرے کام دی گل تینوں دس دینا, ایک وظیفہ دس دینا, او کر لیا کر تے تیرا مال محفوظ ہو جائے گا, لیکن اس دے بدلے دے اندر تو مینوں چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ آپ علم دے بڑے حریص سن, فرمان لگے چل ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ جدو رات سون لگو نا تے اپنی مال دے اتے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. مال دے اتے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, تھوڑا مال محفوظ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں انہوں چھوڑ دیتا اس دے بدلے دے اندر. صبح کچہری مصطفیٰ سجی, تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا ابو ہریرہ رات والے چور دی گل سنا. یہ 7ویں غیب دی خبر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی. عرض کیتی آقا رات پھر آیا سی, لیکن مینوں ایک وظیفہ دس کے گیا جس دی بنیاد تے میں چھوڑ دیتا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کی کہہ کے گیا ہے. آقا او کہندا سی جدو رات نو سون دا ٹائم ہوے اپنے مال تے اپنے گھر تے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, کوئی چور قریب نہیں آئے گا, کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا, مال محفوظ ہو جائے گا. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آن والا پرلے درجے دا جھوٹا سی, پر گل بڑی سچی دس گیا ہے.
اٹھویں غیب دی خبر میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ آن والا تے جھوٹا سی پر گل بڑی سچی دس کے گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جدو رات دا ٹائم ہوے اپنی امت نو فرمایا کہ رات دے ٹائم اپنے گھر تے اپنے مال تے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک نگران مقرر کر دیندا ہے، ایک فرشتے دی اللہ ڈیوٹی لگا دیندا ہے، وہ ساری رات پہرا دیندا رہندا ہے۔ کتنی آسان قیمت ہے، پہرے والے نے اسے 200-300 دینے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، پر اے بھی نسخہ نال لے جاؤ، فری دا نسخہ ہے۔ رات سون ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوؤ، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دے گا تو ہڈی چیزاں دی حفاظت ہوندی رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا آن والا ہے جھوٹا سی پر گل بڑی، بولو گل بڑی 8 ہو گئیاں خبراں۔ میرے آقا نے ایک حدیث کے اندر میرے آقا نے اگلی گل ارشاد فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کیا تو جاننا ہے وہ جڑا 3 راتاں تیرے کول آندا رہیا چوری واسطے وہ کون ہے؟ آقا میں اندہ بازو بھی پکڑیا، میں اندہ کول بھی کھڑا رہا، میں اندہ چہرہ بھی ویکھیا، میں لباس بھی ویکھیا، پر مینوں پتا آقا مینوں تے پتا کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم 3 راتاں واقعہ ابو ہریرہ نال پیش آیا ہے، اور میرے آقا کریم نے 9ویں غیب دی خبر ارشاد فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ رات جڑا 3 مرتبہ تیرے کول آیا ہے کوئی عام نہیں ہے، اے شیطان لعین آندا رہیا ہے، اے شیطان آندا رہیا ہے۔ 3 دن مسلمانہ دا مال چوری کرنے واسطے آندا رہا ہے۔ 9 غیب دیاں خبراں ایک ایک حدیث دے اندر میرے آقا دے ایک ایک فرمان دے اندر موجود نے۔ ہجے مولویاں نو نبی پاک دے علم غیب نظر نہیں آندا، کدی بغض مصطفیٰ دیا چشمہ اتار کے عشق مصطفیٰ دی اینک لگا کے قرآن و حدیث پڑھ، انشاءاللہ تنو ایک ایک حدیث دے وچوں 9 علم غیب دیاں خبراں مل جان گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس دے اندر ماضی دی بھی خبر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا چور آیا سی رات، جی یا رسول اللہ آیا سی۔ مستقبل دی بھی خبر ہے، میرے آقا نے فرمایا سی رات پھر آئے گا، اور صحابہ دا اعتماد ویکھو نبی پاک دے علم غیب تے۔ اے نہیں عرض کی تھی کہ آقا او تے رات پکا وعدہ کر کے گیا میں نہیں آواں گا، اج 2 بار میں انہوں پکڑ بھی لیا ہے، ہن کس طرح وہ آ سکتا ہے؟ پتہ ہے میرے آقا دی زبان دے وچوں جو نکل گیا ہو کے رہے گا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، کائنات دا نظام بدل سکتا ہے، میرے آقا کریم دے لباں دے وچوں جو جملے نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری اعتراض دا جواب دے کے انشاءاللہ اس مضمون نو کلوز کرنے ہاں۔ ایک ساڈے سادہ مسلماناں نو ورگلان واسطے ایک واقعہ پیش کیتا جاندا ہے کہ جے نبی پاک نو علم غیب ہوندا تے ایک جنگ دے موقع تے نبی پاک جا رہے نے، صحابہ جا رہے نے، حضرت امی عائشہ صدیقہ بھی نال نے، اور انہاں دا ہار گم ہو گیا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہار دی تلاشی کرو۔ صحابہ کرام ہار دی تلاشی دے اندر مصروف نے۔ اگر نبی پاک نو علم غیب ہوندا تو پھر ہار دی تلاشی کیوں کروائی جاندی؟ میرے آقا کریم دس دیندے کہ فلاں جگہ تے ہار پیا ہے، لہذا پتہ چلیا نبی پاک نو غیب دا علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اعتراض دی بنیاد تے ساڈے دوستاں نو خراب کیتا جاندا ہے۔ اصل دے اندر ساڈے کول پورا علم نہیں نہ ہوندا تے اسی تاں انہاں دے اندر پھس جانے ہاں۔ اللہ اکبر۔ آؤ اس اعتراض دا جواب سنتے جاؤ اور اپنے دل کی تختی تے نوٹ کر لو۔ قرآن پاک تو پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ چیز دا پتہ بھی ہوتا ہے کہ کتھے ہے، اس دے باوجود تلاشی کرائی جاتی ہے، کیونکہ بغیر تلاشی دے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مثال دے طور تے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو بنیامین آپ دا بھائی آیا نا آپ دے کول تے کہنے لگا بھائی میں تے ہن نہیں جانا واپس، تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو واپس نہیں جانا تے چوری دا الزام سہنا پائے گا۔ عرض کی تھی کہ بھائی ایک چوری کی 10 چوریاں دا الزام سہ لواں گا پر میں واپس جانا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کی کیتا، اپنا شاہی پیالہ بنیامین دے سامان دے اندر چھپا دیتا تے جدو سارا سامان تیار ہو گیا تے چلے گئے۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام
السلام جدو قافلہ روانہ ہویا تے پیچھے شور برپا ہو گیا، او بادشاہ دا پانی پین والا پیالہ گم ہو گیا۔ او جڑے نوکر سن کہن لگے اے جڑا قافلہ آیا نا کنان تو اے ہونے گیا، لگدا انہاں ہی چوری کیتی ہے۔ دوڑ پے قافلے والے نو کہن لگے رک جاؤ تسی چور جے، کہن لگے تہاڈا کی چوری ہویا ہے؟ کہن لگے جی بادشاہ دا ایک پانی پین والا پیالہ چوری ہو گیا۔ انہاں آکھیا اسی چور نہیں ہاں، اسی تے نبیاں دی اولاد ہاں، نبیاں دی اولاد ہاں۔ انہاں آکھیا سانو اس گل دا نہیں پتا، اگر چور نہیں جی تے پھر تلاشی دو۔ انہاں آکھیا ٹھیک ہے، جناب یوسف علیہ السلام دی کچہری لگی ہے، ایک ایک دی تلاشی ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جناب یوسف نو پتہ سی کہ نہیں کہ پیالہ کتھے، پیالہ کتھے سی؟ بنیامین دے سامان دے اندر۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آپ نے بنیامین دا سامان پہلے تلاشی لئی نہیں، سب تو بڑے بھائی دا، پھر دوسرے دا، پھر تیسرے دا، پھر چوتھے دا، حتیٰ کہ جدو سارے دی تلاشی ہو گئی تے بنیامین رہ گیا۔ آپ نے فرمایا چلو چھڑو، انہاں کول پیالہ کوئی نہیں، انہاں نوں جان دیو۔ تے وہ سارے دسے دے دسو بھائی بول پے، کہن لگے نا جی نا، یہ چھوٹا ہے، اندی بھی تلاشی لو، یہ تے سارے رستے سانو میرے مارے گا، تواڈے تے اعتبار کوئی نہیں سی تے میرے تے اعتبار سی، تے اس واسطے میری تلاشی نہیں ہوئی، اندی بھی تلاشی لئی لے۔ جناب یوسف علیہ السلام تلاشی لین لگے، جدو ادھرو سامان کھولیا تے وچوں پیالہ نکل آیا۔ پیالہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہونے میرے کو رہے گا۔ یہ الگ مضمون ہے، میں نے پچھے 22 جمعے اس حوالے نال جناب یوسف علیہ السلام دے مضمون تے پڑھائے، سارا مضمون میں نے بیان کیتا۔ پتہ لگا بعض دفعہ چیز دا علم بھی ہوندا ہے، پھر بھی تلاشی لئی جاندی ہے، بغیر تلاشی دے مقصد پورا نہیں ہوندا۔ میرے آقا کریم جا رہے نے غزوے تے، حضرت امی عائشہ صدیقہ بھی نال نے، ہار گم ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ ہار تلاش کرو، سارے صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں ملیا۔ ادھر نماز دا ٹائم، ہن توجہ جڑے میں جواب دینا چاہنا، ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا، اور اے مقام ایسا ہے جتھے پانی موجود کوئی نہیں، اور نماز پڑھی جاندی ہے وضو کر کے، وضو ہوندا ہے پانی نال، اس مقام تے پانی موجود کوئی نہیں۔ ادھر میرے آقا امی عائشہ صدیقہ دی گودی دے اندر آرام کر رہے ہیں، صحابہ ہار دی تلاش کر رہے ہیں، ادھر نماز دا وقت گزریا جا رہے ہیں۔ صحابہ آپس دے اندر جناب حضرت ابوبکر صدیق نال غصے ہو رہے ہیں، اے پیارے صدیق اپنی بیٹی نو سمجھا لے، ہار انہیں سنبھال کے نہیں رکھیا، ہن اگر نماز دا وقت گزر گیا تے پھر نماز دا فرمایا کہ کون ذمہ دار ہوئے گا۔ ادھر آپس دے اندر ایک گفتگو ہو رہی ہے، ادھر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکران دے اٹھ پے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں پریشان نہ ہو، ہونے رب نے قرآن دی آیت نازل کیتی ہے، اگر تانوں پانی نہ ملے پاک مٹی نال تیمم کر لیا کرو۔ او بایا تیری نظر صرف ہار دے گم ہون تک ہے، تے میرے آقا کریم دی نظر ہار دے گم ہون تو لگ کے ہار دی تلاشی تک ہے، پھر وقت دا تنگ ہون تک ہے، اور پتہ بھی ہے کہ ایک چیز دی ضرورت پیندی ہے تے پھر رب قرآن نازل کرتا ہے۔ فرمایا کہ صرف تیری نظر ہار دے گم ہون تک ہے، اور میرے آقا کریم دی نظر اس آیت دے نزول تک ہے۔ پتہ ہے سی ہار دا، اس دے باوجود تلاشی کرائی تاکہ وقت تنگ ہو جائے اور تیمم والی مسلمانوں نو نعمت مل جائے۔ قیامت تک اگر مسلمانوں پانی نہ ملے، رب نے تیمم والی نعمت مصطفیٰ دے صدقے عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔